کا عرصہ بیت گیا، لیکن تاریخ میں ایک نام آج بھی طاقت، عزائم اور فتح کی علامت ہے، اور وہ نام ہے سکندر اعظم، ایک ایسا فاتح جس نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی اعظم تھا، یا پھر وہ بس ایک جنونی بے رحم بادشاہ تھا جس نے سب کچھ تو فتح کر لیا لیکن شاید خود اپنے آپ کو کبھی فتح نہ کر سکا۔ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سوچیں ذرا، صرف 32 سال کی عمر تک اس نے اس وقت کی معلوم دنیا کا زیادہ تر حصہ اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالا تھا، ایک ایسی سلطنت جو یونان سے شروع ہو کر مصر، پارس اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو آخر کیسے مقدونیہ کا شہزادہ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بن گیا؟ چلیں اس کی کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ اس کی زندگی کی رفتار کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا، صرف 10 سال کا تھا جب اس نے بوسیفلس نامی ایک ایسے سرکش گھوڑے کو قابو کیا جسے کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکا تھا۔ یہ شاید اس کی غیر معمولی قسمت کا پہلا اشارہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں استاد بھی ملا، تو کون؟ عظیم فلسفی ارسطو۔ 16 سال کی عمر میں پہلی بغاوت کچل دی، اور صرف 20 سال کی عمر میں وہ مقدونیہ کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اور اسی گھوڑے بیوسیفلس کو قابو کرنے پر اس کے والد بادشاہ فلپ دوم اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے جو جیسے مستقبل کی ایک پیشن گوئی بن گئے۔ لیکن باپ بیٹے کے رشتے میں ہمیشہ سب کچھ ٹھیک نہیں رہا۔ فلپ کی شادی کی ایک تقریب میں جب ایک مہمان نے خالص مقدونیائی وارث کے لیے دعا کی تو سکندر غصے سے چیخ پڑا، تو پھر میں کیا ہوں، کوئی ناجائز اولاد؟ اس واقعے کے بعد اسے کچھ وقت کے لیے جلا وطنی بھی کاٹنی پڑی۔ اپنے والد کے قتل کے بعد 20 سالہ سکندر نے تخت سنبھالتے ہی بڑی بے رحمی اور تیزی دکھائی۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام ممکنہ حریفوں کو راستے سے ہٹایا، بغاوت کرنے پر تھیبس شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا اور یوں اپنی حکومت کو پوری طرح مستحکم کر لیا۔ یونان پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے بعد سکندر نے اپنی نظریں ایک بہت بڑے ہدف پر جما لیں، اور وہ ہدف تھا عظیم فارسی سلطنت۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے وہ اپنی تقدیر سمجھتا تھا۔ اسی مہم کے دوران اسے گورڈین ناٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ گرہ تھی جسے کوئی کھول نہیں پایا تھا۔ سکندر نے اسے کھولنے کی کوشش میں وقت ضائع نہیں کیا، بس اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں کاٹ ڈالا۔ یہ واقعہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، جو مسائل کو سیدھے اور فیصلہ کن طریقے سے حل کرتا تھا۔ اب ذرا گوگامیلا کی جنگ میں فوجوں کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف سکندر کے صرف 47,000 سپاہی، اور دوسری طرف کچھ پرانے ذرائع کے مطابق فارس کے بادشاہ دارائے سوم کی 10 لاکھ کی فوج۔ ہاں، آج کل کے مورخین کہتے ہیں کہ یہ تعداد کم تھی، لیکن پھر بھی سکندر کی فوج سے کئی گنا بڑی تھی۔ یہ جنگ اس کی ناقابل یقین جنگی حکمت عملی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس کی فارسی مہم تو بس فتوحات کی ایک لمبی داستان ہے۔ گیرینکس میں پہلی بڑی کامیابی ملی۔ سور کے محاصرے میں اس نے اپنی ذہانت اور بربریت دونوں کا مظاہرہ کیا۔ مصر میں لوگوں نے اسے ایک دیوتا مان کر اس کا استقبال کیا، اور آخرکار گوگامیلا میں دارائے سوم کو فیصلہ کن شکست دے کر اس نے فارسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور خود کو ایشیا کا بادشاہ قرار دیا۔ فارس فتح ہو چکا تھا، لیکن سکندر کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کی نظریں تھیں اور بھی آگے، ہندوستان پر، جسے اس وقت معلوم دنیا کا کنارہ سمجھا جاتا تھا۔ پنجاب میں ہائیڈیسپس کی جنگ میں اس کا سامنا ہوا اپنے سب سے مشکل حریف سے، بادشاہ پورس اور اس کے جنگی ہاتھی۔ یہ ایک انتہائی خوفناک جنگ تھی جس نے مقدونیائی فوج کی ہمت کا آخری امتحان لیا۔ لیکن جنگ کے بعد جو ہوا وہ سب کو حیران کر گیا۔ سکندر پورس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف اسے رہا کیا بلکہ اس کی بادشاہت بھی واپس کر دی اور اسے مشترکہ حکمران بننے کی پیشکش بھی کی۔ یہ سکندر کی شخصیت کا ایک بالکل ہی الگ پہلو تھا۔ مگر اب اس کی اپنی فوج جواب دے گئی تھی۔ سوچیں ذرا، سالوں سے مسلسل لڑائی، شدید تھکاوٹ، گھر والوں کی یاد، آخرکار سپاہیوں نے مزید آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا اور سکندر کو اپنی زندگی میں پہلی بار پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور یہ بات اس کی شخصیت کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے کہ سکندر نے واپس جانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن اس کی فطرت نہیں بدلی۔
واپسی کے سفر پر بھی وہ راستے میں آنے والے چھوٹے موٹے علاقوں کو فتح کرتا ہی چلا گیا۔ اب ہم پہنچتے ہیں سکندر کی زندگی کے آخری اور سب سے پراسرار باب کی طرف۔ جگہ تھی بابل، اس کی وسیع سلطنت کا دل۔ یہاں آ کر اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے یونانی اور فارسی تہذیبوں کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ فارسی لباس پہننا شروع کیا، فارسی رسم و رواج اپنائے اور اپنے جرنیلوں کی شادیاں بھی فارسی خواتین سے کروا دیں۔ یہ بات اس کے مقدونیائی ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، جنہوں نے فارسیوں کو دشمن سمجھ کر اتنی جنگیں لڑی تھیں۔ اور پھر 323 قبل مسیح میں سب کچھ بہت تیزی سے بدل گیا۔ ایک رات پارٹی کے بعد وہ شدید بیمار پڑا، بخار بڑھتا ہی گیا اور 12 دن کے اندر اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ 13ویں دن اسکندر اعظم مر چکا تھا۔ اس کی موت آج تک ایک راز ہے۔ کیا یہ ملیریا یا ٹائیفائڈ جیسی کوئی بیماری تھی یا اسے زہر دیا گیا تھا؟ تاریخ دان آج تک اس سوال پر کوئی حتمی جواب نہیں دے پائے ہیں۔ سکندر اپنے پیچھے ایک ایسی سلطنت چھوڑ گیا جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اور وہ فوراً ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ لیکن اس کا نام وہ ہمیشہ کے لیے فوجی ذہانت کی علامت بن گیا۔ اس کا مقبرہ صدیوں تک ایک زیارت گاہ بنا رہا، لیکن آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں دفن ہے۔ تو آخر میں ہم سکندر کو کس نظر سے دیکھیں؟ ایک بے مثال فاتح جس نے دنیا جیت لی، لیکن کیا وہ اپنے اندر کے غصے، غرور اور نہ ختم ہونے والی خواہشات کو کبھی جیت پایا؟ یہ وہ سوال ہے جو سکندر کی کہانی کو آج بھی اتنا ہی دلچسپ اور متعلقہ بناتا ہے۔